نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، میں ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ رات میں کسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ میں اس کے دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کو دائیں کندھے پر ڈالنے لگا تو وہ میرے لیے ناکافی ہوئی، البتہ اس میں کچھ گوٹھ اور کناریاں لگی تھیں، تو میں نے اسے الٹ لیا اور اس کے دونوں کناروں کو ادھر ڈال لیا اور گردن سے اسے روکے رکھا تاکہ گرنے نہ پائے۔ پھر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھما کر اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا۔ پھر ابن صخر رضی اللہ عنہ آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہم دونوں کو پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تہہ بند باندھنے کا اشارہ کیا۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جابر۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول فرمائیے، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب چادر کشادہ ہو تو اس کے دونوں کناروں کو ادھر ادھر ڈال لو اور جب تنگ ہو تو اسے اپنی کمر پر باندھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو چاہیے کہ ان دونوں میں نماز پڑھے، اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو چاہیے کہ اسے تہہ بند بنا لے اور اسے یہودیوں کی طرح نہ لٹکائے۔ وضاحت: یہود کی طرح لپٹنے کا مطلب یہ ہے کہ چادر اس طرح اوڑھی جائے کہ دونوں ہاتھ بھی اندر ہی بند ہو کر رہ جائیں اور انہیں باہر نکالنا آسان نہ ہو۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لحاف چادر میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جس کے دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر نہ ڈالا جا سکے۔ اور دوسری بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ کہ تم پجامہ میں نماز پڑھو اور تمہارے اوپر کوئی چادر نہ ہو۔ وضاحت: عمدن چھوٹا کپڑا لینا کہ کندھوں پر کچھ نہ آ سکے یا جان بوجھ کر کندھوں کو ننگا رکھنا ناجائز ہے۔ حسب وسط لباس پورا ہونا چاہیے۔ پجامے پر چادر کی تلقین ستر کے لیے ہے کہ پوشیدہ جسم کے حصے کپڑے کے اوپر سے بھی نمایاں نہ ہوں۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل، تحت الحدیث سنن ابی داؤد 636۔ عمدن چھوٹا کپڑا لینا کہ کندھوں پر کچھ نہ آ سکے یا جان بوجھ کر کندھوں کا ننگا رکھنا ناجائز ہے۔ حسب وسط لباس پورا ہونا چاہیے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث میں مردوں کے لیے نماز میں سر ڈھانپنے کا کوئی حکم یا اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔